فرحت خان نام کے جس شخص کو پاکستان کے ساتھ جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اسے آج خصوصی عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ اس معاملے کو لے کر جو قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ ہیں گلزار اعظمی صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، یہ سوال کرنا کہ کیسا لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ آج جب ایک ایسے شخص کو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات، وہ بھی جاسوسی کے الزامات پوری طرح سے کورٹ کے ذریعے خارج ہو گئے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کروں گا، اور اس کے بعد اپنے وکیل ایم ایس خان صاحب کی محنت کو سراہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مقدمہ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ صرف فرحت خان صاحب ہی کی عزت کا سوال نہیں تھا، بلکہ فرحت خان صاحب جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کے راجیہ سبھا کے ممبر منور سلیم صاحب کے پی اے تھے۔ یعنی ایک تیر سے دو شکار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جاسوسی میں فرحت خان اور منور سلیم جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس طریقے سے ان دونوں کی عزت کو داؤں پر لگا دیا تھا۔ 2 سال پہلے یہ گرفتاری عمل میں آئی تھی، اور اس بیچارے بچے کی گرفتاری کے بعد اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ حالانکہ آج یہ حال ہے کہ اس کے بچوں کی تعلیمی فیس کا بھی بندوبست وہ نہیں کر سکے، اور اس کے بچوں کی پڑھائی جو تھی وہ موقوف ہو گئی۔ لیکن آج اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کو باعزت بری کیا گیا ہے، اور پولیس نے جس طریقے سے مسلمانوں کو اس ملک میں بدنام کرنے کی سازش رچی ہوئی ہے، اس کو پے بپے قدم قدم پر ان کو شکست ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے فرقہ پرست پولیس کے لوگ اور فرقہ پرست انتظامیہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے۔ کہیں یہ کہتا ہے کہ وہ بم سازی میں ملوث تھے، کہیں یہ کہتا ہے کہ وہ بم بلاسٹ میں شامل تھے، کہیں کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سازش کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج تک کسی مسلمان کو یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کی ہو۔ اس میں جو بھی پکڑے گئے ہیں پاکستان کی جاسوسی میں، وہ غیر مسلم پکڑے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ کوئی مسلمان آج تک اس میں پکڑا نہیں گیا، اور جس کو پکڑتے بھی ہیں عدالتیں ان کو باعزت بری کر دیتی ہیں۔ سر، عدالت باعزت بری کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس شخص کے لیے زندگی بھر کا ایک دھبا ہو جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے، جو دہشت گردی کا یا جاسوسی کا، دیش کے ساتھ، ملک کے ساتھ غداری کا، اسے کیسے دھلا جائے؟ دیکھیے، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان پولیس آفیسروں کے خلاف جو اس طرح مسلمانوں کو بلا وجہ پھانستے ہیں، اور قید و بند کی سعودتیں برداشت کرنے کے بعد 8 سال، 10 سال، 11 سال کے بعد وہ باعزت بری ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکشردھام مندر احمد آباد میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 3 کو پھانسی تھی، ایک کو 10 سال تھی، ایک کو 5 سال کی سزا تھی۔ لیکن وہ سب باعزت بری ہوئے سپریم کورٹ سے۔ ہم نے ان کے مقدمے کو احمد آباد کی سیشن کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، دیوانی میں، کہ ان کا ہرجانہ ملنا چاہیے، اور ان پولیس والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے جنہوں نے ان بے گناہوں کو 11 سال تک جیل کی سعودتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا۔ سر، فرحت خان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ گرفتار کیے گئے تھے اس معاملے میں؟ نہیں، فرحت اکیلا ہی تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پاکستانی ملازمین میں سے تھے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ ایک ہندوستانی تھا، ہم کو اس کی عزت کا خیال تھا، اس لیے ہم نے اس کی پیروی کی تھی۔ اب ایسے میں جب ایک شخص کا پورا 1-2 دن نہیں بلکہ 2 سال پوری طرح سے ضائع ہو گئے، اب اس 2 سال کی بھرپائی کے لیے آپ کس طرح کی قانونی امداد؟ دیکھیے، اگر فرحت اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ وہ مقدمہ کریں ان آفیسران کے خلاف جنہوں نے ان کو بے گناہ پھنسایا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جمعیت علماء ان کا پورا تعاون کرے گی اور مقدمات کے اخراجات کو برداشت کرے گی۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے گلزار اعظمی صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ سوال ابھی بھی برقرار ہے، کئی ایسے معاملے آئے جس میں ہمیشہ سے جانچ ایجنسیوں نے ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا، لیکن معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، اور کورٹ میں جانے کے بعد اسی طرح سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں کیس۔ لیکن جو دہشت گردی کا اور ملک کے ساتھ غداری کا یہ جو الزام ہے، یہ اس شخص کے لیے مرتے دم تک برقرار رہتا ہے۔ ممبئی سے ETV بھارت کے لیے شاہد انصاری۔